بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے جن کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح السناد احادیث موجود ہیں جن کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ کے خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت امام حسین کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے حضرت مولا حسین پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں جنگ کروں تو تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم لوگ صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی اور عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخ صلح کی وہ تاریخ ہے۔ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے ابن عبد الوہاب بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا۔ کہا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ھو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعد بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جادہ بنت اشعث جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتے تھے تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی۔ جادہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ
بلازی کے مطابق وہ اپنے باپ اشعت کے نیرنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعت سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کریں۔ اشعت نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو اپنے بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جعدہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جعدہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کے منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سماع مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی جز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکیوں اظہار ثانی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہے لیکن بھائی کے آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت اور انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ حضرت امام حسن نے تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعت نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جعدہ بنت اشعت سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جعدہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انساب الاشراف پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جعدہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑھ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقع ہجری سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جدہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمطہ الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑھ کے مرض سے مر گئے اور جعدہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا کہ جعدہ کی موت انتہائی زہریلا سانپ کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جعدہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ ناظرین،